راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ اور آہ یہ ظالم تلخ حقیقت، جتنے بھی سفینے غرق ہوئے، آہ یہ ظالم تلخ حقیقت، جتنے بھی سفینے غرق ہوئے، اکثر اپنی موج میں ڈوبے، طوفان سے ٹکرائے کم۔ اور دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے، دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے، ناز تھا جن کو تیز روی پر، منزل تک وہ آئے کم۔ اور عمر گلوں کی 2 دن جس میں یہ بھی قیامت بیت گئی، عمر گلوں کی 2 دن جس میں یہ بھی قیامت بیت گئی، دست ہوس نے نوچے لاکھوں شاہوں پہ مرجھائے کم۔ اور عشق ادب کا نام ہے کیفی، یہ بھی ادب میں شامل ہے، عشق ادب کا نام ہے کیفی، یہ بھی ادب میں شامل ہے، جس کی محبت دل میں بسی ہو، اس کی گلی میں جائے کم۔ راہ خدا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ وہ ہے روزہ اور تقویٰ۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روزے کے مقصد کے حوالے سے بات ہوگی۔ روزہ کا مقصد قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ روزے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور برکات ہیں، مگر ان میں سب سے بڑا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ قرآن کریم نے 20 مقامات پر تقویٰ کا ذکر کیا ہے اور اسے مسلمانوں کا شعار اور اہل ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ ہے کیا۔ تو تقویٰ کی تعریف ہم دیکھیں گے۔ تقویٰ کی تعریف: تقویٰ حقیقت میں کسی وضع و حیت اور کسی خاص طرز معاشرت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ دراصل نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساس ذمہ داری سے پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے۔ تقویٰ کا مرکز: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا مرکز دل کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں یہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی نصیحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اپنے رب سے ڈرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اس کے نتیجے میں اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں امیروں سے مراد جو آپ کے ذمہ دار ہیں، جو کوئی تنظیم ہے یا ملک ہے تو اس کا حکمران ہے، اس سے مراد امیروں سے مراد یہاں یہ ہے۔
یہ پیسے کی دولت والے امیروں کی والی بات نہیں ہے، بلکہ جو ارباب اختیار ہیں وہ امیر یہاں مراد ہے۔ تقوی کی اقسام، تقوی کی 2 اقسام بتائی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے حقیقی تقوی اور دوسری ہے مصنوعی تقوی۔ حقیقی تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، ابدیت کا شعور ہو، خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ہو، اور اس بات کا زندہ ادراک موجود ہو کہ دنیا کا ایک امتحان گاہ ہے جہاں خدا نے ایک مہلت عمر دے کر مجھے بھیجا ہے، اور آخرت میں میرے مستقبل کا فیصلہ بالکل اسی چیز پر منحصر ہوگا کہ میں اس دیے ہوئے وقت کے اندر اس امتحان گاہ اور اپنی قوتوں اور قابلیتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہوں، اس سر و سامان میں سے کس طرح تصور کرتا ہوں جو مشیت الہی کے تحت مجھے دیا گیا ہے۔ حقیقی جو تقوی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ احساس و شعور جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے، اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اس کی دینی حس تیز ہو جاتی ہے، اس کی وہ ہر چیز کھٹکنے لگتی ہے جو خدا کی رضا کے خلاف ہو، اس کے مذاق کو ہر وہ شے ناگوار ہونے لگتی ہے جو خدا کی پسند سے مختلف ہو، وہ اپنے نفس کا آپ جائزہ لینے لگتا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے، کس قسم کے رجحانات اور میلانات پرورش پا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ میں کن کاموں میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف کر رہا ہوں۔ وہ صریح ممنوعات تو درکنار، مشتبہ امور میں بھی مطلع ہونے سے خود بخود جھجکنے لگتا ہے۔ اس کا احساس فرض اسے مجبور کر دیتا ہے کہ تمام اوامر کو پوری فرمان برداری کے ساتھ بجا لائے۔ اس کی خدا ترسی ہر اس موقع پر اس کے قدم میں لرزش پیدا کر دیتی ہے جہاں حدود اللہ سے تجاوز کا اندیشہ ہو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگہداشت آپ سے آپ اس کا وتیرہ بن جاتی ہے، اور اس خیال سے بھی اس کا ضمیر کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی بات حق کے خلاف سرزد نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت کسی ایک شکل یا کسی مخصوص دائرہ میں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کے پورے طرز فکر اور اس کے تمام کارنامۂ زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کے اثر سے ایک ایسی ہموار اور یک رنگ سیرت پیدا ہوتی ہے جس میں آپ ہر پہلو سے ایک ہی طرز کی پاکیزگی اور صفائی پائیں گے انشاءاللہ۔ مصنوعی جو تقوی ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ایک شخص ہے جس کے اندر طہارت کی حس موجود نہیں ہے، مگر وہ گندگیوں اور طہارتوں کی ایک فہرست لیے پھرتا ہے جو کہیں اس سے اس نے نقل کر لی ہے۔ یہ شخص ان گندگیوں کو تو سخت اجتناب کرے گا جو اس نے فہرست میں لکھی ہوئی اور اس کے پاس موجود ہے، مگر بے شمار ایسی گناہونی چیزوں میں وہ آلودہ پایا جائے گا جو ان گندگیوں سے بدرجہ زیادہ ناپاک ہوں گی جن سے وہ بچ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس فہرست میں درج نہ ہونے سے رہ گئی ہیں، اس فہرست میں وہ درج نہیں ہوئی ہیں اور درج ہونے سے رہ گئی ہیں۔ یہ فرق جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ محض ایک نظری فرق نہیں، بلکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے ان حضرات کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں جن کے تقوی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف ان کے ہاں جزیات شرع کا یہ اہتمام ہے کہ داڑھی ایک خاص مقدار سے بھی کم ہو تو فسق کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے، پانچا ٹخنے سے ذرا نیچے اوپر ہو جائے تو جہنم کی وعید سنا دی جاتی ہے۔ اپنے فقہی مسلک کے فروغی احکام سے ہٹنا ان کے نزدیک گویا دین سے نکل جانا ہے، لیکن دوسری طرف دین کی اصول و کلیات سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی کا دارومدار انہوں نے رخصتوں اور سیاسی مصلحتوں پر رکھ دیا ہے۔ اقامت دین کی صحیح سے گریز کی بے شمار راہیں انہوں نے نکال رکھی ہیں، غلبہ کفر کے تحت اسلامی زندگی کے نقشے بنانے ہی میں ان کی ساری محنتیں اور کوششیں صرف ہو رہی ہیں، اور انہی کی غلط رہنمائی نے مسلمانوں کو اس چیز پر مطمئن کیا ہے کہ ایک غیر اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے بلکہ اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی ایک محدود دائرے میں مذہبی زندگی بسر کر کے وہ دین کے سارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے کچھ مطلوب نہیں ہے جس کے لیے وہ صحیح کریں۔ پھر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے دین کی اصلی مطالبے پیش کرے اور اقامت دین کی صحیح کی طرف توجہ دلائے تو صرف یہی نہیں کہ وہ ان کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں، بلکہ کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی چال ایسی نہیں چھوڑتے جو اس کام سے خود بخود بچنے اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس پر بھی ان کے تقوی پر کوئی آنچ نہیں آتی، اور نہ مذہبی ذہنیت رکھنے والوں میں سے کسی کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان کے تقوی میں کوئی کسر ہے۔ اسی طرح حقیقی اور مصنوعی تقوی کا فرق بے شمار شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، مگر آپ اسے تبھی محسوس کر سکتے ہیں کہ تقوی کا اصل تصور آپ کے ذہن میں واضح طور پر موجود ہو۔
ایک وضاحت جو ضروری ہے اس ضمن میں مولانا مودودی نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری ان باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وضع قطع لباس اور معاشرت کے ظاہری پہلو کے متعلق جو آداب و احکام حدیث سے ثابت ہیں میں ان کا استخفاف کرنا چاہتا ہوں یا انہیں غیر ضروری قرار دیتا ہوں۔ خدا کی پناہ اس سے کہ میرے دل میں ایسا کوئی خیال ہو۔ دراصل جو کچھ میں اپنے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل شے حقیقی تقوی ہے، نہ کہ یہ مظاہر۔ حقیقی تقوی جس کے اندر پیدا ہوگا اس کی پوری زندگی ہموار ہوگی، وہ یکرنگی ہوگی، یکرنگی کے ساتھ اسلامی زندگی بنے گی۔ اسلام اپنی پوری ہماگیری کے ساتھ اس کے خیالات میں، اس کے جذبات اور رجحانات میں، اس کے مذاق طبیعت میں، اس کے اوقات کی تقسیم اور اس کی قوتوں کے مصارف میں، اس کی صحیح کی راہوں میں، اس کی طرز زندگی اور معاشرت میں، اس کی کمائی اور خرچ میں، غرض اس کی حیات دنیاوی کے سارے ہی پہلوؤں میں رفتہ رفتہ تقوی نمایاں ہوتا چلا جائے گا، باخلاف اس کے کہ اگر مظاہر کو حقیقت پر مقدم رکھا جائے، اس پر بے جا زور دیا جائے اور حقیقی تقوی کی تخم ریزی اور آبیاری کے بغیر مصنوعی طور پر چندزاری احکامات کی تکمیل کرا دی جائے تو نتائج وہی کچھ ہوں گے جن کا میں نے ابھی آپ سے اوپر ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز دیر طلب اور صبر آزما ہے، یعنی جو حقیقی جو تقوی ہے وہ پیدا کرنا وہ دیر طلب ہے اور صبر آزما ہے، بتدریج نشرما پاتی اور ایک مدت کے بعد برگ و بار لاتی ہے۔ جس طرح بیج سے درخت کے پیدا ہونے اور پھل پھول لانے میں کافی دیر لگ جاتی ہے، اسی لیے سطحی مزاج کے لوگ اس پر اتراتے ہیں، باخلاف اس کے دوسری چیز جلدی اور آسانی پیدا کر لی جاتی ہے، جیسے ایک لکڑی میں پتے اور پھل اور پھول باندھ کر درخت کی شکل سے بنا دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی کی پیداوار کا یہی ڈھنگ آج مقبول ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو توقعات ایک فطری درخت سے پوری ہو سکتی ہیں وہ اس قسم کے مصنوعی درختوں سے کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، اس کا ترجمہ ہے، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور اس کا رنگ ہوگا اور ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرنا چاہیے ہمیں، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے، اور بالآخر ہم نے اللہ ہی کی بندگی کو اختیار کرنا ہے۔ اس آیت کے مزید دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، دوسرے یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے، اور اسے غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی، اس کا اصطلاحی نام انہوں نے استباغ رکھا، اور یہ استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے، اس رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ یہ ہماری آج کا سیشن تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سارے سمجھ گئے ہوں گے اور اپنی راہ عمل بھی متعین کر لی ہوگی، اور